إتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ محمد کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے پیش کی گئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اکثر اوقات انسان قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتا. جو قرآن پیغام دے رہا ہوتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. آج شب 14 رمضان المبارک ہے اور کل کی گفتگو سے بات کو جوڑتے چلیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن پڑھنے کے کچھ آداب ہیں. انسان جب قرآن کو پڑھے تو اپنے آپ کو ان آداب کے ساتھ مزین کر دے، اپنے آپ کو ان آداب سے زینت دے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے صحیح معنوں کے فائدے کو حاصل کر سکے. یاد رکھیے قرآن مجید یہ وہ واحد نصیحت کرنے والا ہے کہ جو غلط نصیحت نہیں کرتا. آج دنیا میں آپ کسی کے پاس چلے جائیں اور جا کر مشورہ مانگیں تو انسان کی کیفیت یہ ہے کہ انسان پہلے دیکھتا ہے کہ مشورہ دینے سے میرا نقصان تو نہیں ہو رہا، اور اگر میرا نقصان ہو رہا ہے تو یہ انسان اتنا خود غرض ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو وہ مشورہ دے گا جس میں اس کا نقصان نہ ہو. لیکن قرآن مجید نہ غلط مشورہ دے گا، نہ غلط راہ دکھائے گا، نہ جھوٹ سے کام لے گا. یاد رکھیے قرآن مجید کے اندر ہر چیز موجود ہے سوائے جھوٹ کے. یہ سوال کیا گیا تھا ایک مقام پر، غالباً مولا کائنات سے ہی سوال کیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہر خوش کو تر کا علم ہے، وہ کون سی چیز ہے جو قرآن کے اندر بھی موجود نہیں ہے؟ بڑے بڑے لوگ گھبرا گئے کہ قرآن مجید میں کون سی چیز نہیں ہے، اور معصوم نے جواب دیا قرآن مجید کے اندر ہر چیز ہے سوائے جھوٹ کے. جو باتیں ہیں حقیقت ہے، جو باتیں ہیں سچی ہیں. کسی حکایت کو بھی نقل کیا ہے، سچی حکایت کو نقل کیا ہے. قرآن میں سب کچھ ہے، جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ کا تذکرہ ضرور ہوگا لیکن جھوٹی بات کوئی نہیں ہے. تعالیٰ گرامی یہ قرآن مجید ہے. انسان اپنے آپ کو اس کی باتوں کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دے تب جا کر صحیح معنوں میں قرآن مجید کے فوائد کو اٹھا سکتا ہے. معصوم کی حدیث سنتے جائیے، فرماتے ہیں اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. یہ وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. دنیا والے تمہیں دھوکہ دے دیں گے، قرآن مجید غلط نصیحت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا.
پھر فرماتے والہاد الذی لا یضل، ایسا ہدایت کرنے والا ہے کہ جو گمراہی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، تو ہمیشہ سیدھے راستے کے اوپر لے کے جائے گا۔ یاد رکھیے، لوگوں کو اپنا رہنما بنانے کے بجائے قرآن کو رہنما بنائیے۔ پانچویں امام کی حدیث کے جملے ہیں، جابر بن یزید جعفری کو امام علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو اپنے آپ کو قرآن کے میزان پر تولنے کی کوشش کرو، چیک کرنا ہے کہ تم سیدھی راہ پر ہو یا نہیں، قرآن کے اوپر دیکھو۔ قرآن اگر تمہیں بتا دے کہ تم سیدھی راہ پر ہو، اس کا مطلب پروردگار عالم کا شکر ادا کرو۔ تو یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں المحدث الذی لا یکذب، یہ قرآن وہ حدیث بیان کرتا ہے کہ جو جھوٹی نہیں ہوتی۔ آج تمہیں کوئی خبر ملتی ہے، اور خاص طور پر میڈیا کے زمانے میں ایک میسج آتا ہے، اسے اہل بیت کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور آپ بھی بڑے مزے سے سوچتے ہیں اہل بیت کی باتیں فارورڈ کرنی ہے، غلط باتوں کو اہل بیت کے ساتھ منسوب کر کے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، روزے کے اعتبار سے تو یہ مسئلہ اور خطرناک ہو جائے گا۔ ان معاملات میں احتیاط کیجیے۔ جن حدیثوں کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ معصوم کی کہی ہوئی ہیں یا نہیں کہی ہیں، وہاں پر احتیاط کیجیے۔ یا تو اس انداز میں فارورڈ کیجیے کہ فارورڈڈ ایز ریسیو، یا پھر یہ کہہ دیجیے کہ کچھ اچھے جملے ہیں جو زندگی کے اندر کام آ سکتے ہیں، اس انداز کا کہہ کے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے نام کے ساتھ کسی بھی بات کو ہر وقت منسوب مت کر دیجیے۔ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنے دماغ کی اچھی باتوں کو نکال کر کبھی مولا علی کے ساتھ منسوب کر دیا، کبھی کسی دوسرے معصوم کے ساتھ منسوب کر دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاید نہیں کہا ہو، ممکن ہے ایسے جملے معصوم کے ہوں، لیکن جب تک یقین نہ ہو ایسی کسی بات کو فارورڈ مت کیجیے۔ قرآن مجید یہ وہ حدیث بیان کرتا ہے جو جھوٹی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ، اور کوئی قرآن کے پاس آ کر نہیں بیٹھتا مگر یہ کہ جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک چیز میں زیادتی ہوتی ہے، ایک چیز میں کمی ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ زیادتی تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اٹھے گا تو علم لے کر اٹھے گا، کمی کس چیز کے اندر ہوگی؟ امام فرماتے ہیں إِلَّا قَامَ عَلَيْهِ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک چیز میں زیادتی ہوتی ہے، ایک چیز میں نقصان۔ امام فرماتے ہیں زِيَادَةٍ فِي هُدًى، اس کی ہدایت میں زیادتی ہوتی ہے، وَنُقْصَانٍ فِي عمل، اور نقصان ہوتا ہے اس کی جہالت میں، اس کے اندھے پن کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بھی انسان قرآن مجید کے پاس بیٹھ کر اٹھے گا، علم میں اضافہ ہوگا، گمراہی میں کمی ہوگی۔ یعنی انسان اپنی گمراہی میں کمی کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید کے سامنے بیٹھے، اس سے ہدایت کو حاصل کرے۔ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے قاریان قرآن کی بات کرنی۔ قرآن پڑھنے والے بہت سارے ہیں، کل میں نے آداب کی بات کی تھی، آج میں آپ کے سامنے قرآن پڑھنے والوں کی بات کروں گا۔ کس انداز میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیا تعلیمات دی ہیں، اور قرآن پڑھنے والے کیسے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں۔ رسول اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن پلٹ کر ان پر لعنت کرتا ہے۔ انہیں کہنے کو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن پلٹ کر لعنت کر رہا ہے۔ کیوں لعنت کر رہا ہے؟ قاریان قرآن کی قسمیں سمجھے تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن پڑھنا ہے تو کس نیت سے پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے۔ رسول اکرم کی حدیث، اصول کافی کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن کو عرب کی آواز اور لب و لہجے کے اندر پڑھو۔ یعنی جس انداز میں عربی زبان ہے، عرب جس انداز میں پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، دیکھیں اب تو عرب کے اندر بھی بولنے کے کئی سارے انداز آ گئے، فصاحت بہت کم رہ گئی ہے۔ مختلف علاقوں کے اندر جائیں مختلف قسم کی عربی آپ کو ملے گی، اسپوکن عربی، فصاحت والی عربی کی بات ہو رہی ہے، چونکہ اس دور کے عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر ناز تھا، تبھی پروردگار عالم نے قرآن مجید کو فصیح و بلیغ بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن کو عرب کی آواز اور لب و لہجے میں پڑھو، فاسق و فاجر کے لب و لہجے میں مت پڑھو، انہیں ایسے لوگوں کے انداز میں مت پڑھو جو قرآن کو گیت بنا کر پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کو گانے کی صورت میں پڑھ رہے ہیں۔
فاسق و فاجر کی آواز میں مت پڑھو. فرماتے ہیں میرے بعد ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھیں گی، میت پر واویلا کرنے کے انداز میں پڑھیں گی. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی فقط زبان تک ہوگا، حلق سے سر تو بنائے جا رہے ہوں گے لیکن قلب تک نہیں پہنچے گا، دل تک نہیں پہنچے گا. جو وہ کہہ رہے ہوں گے ان کے عمل میں کہیں نظر نہیں آئے گا. تو حضرت گرامی رسول اللہ کی ایک حدیث، اور واقعاً قرآن مجید کو جب انسان پڑھے، غور و فکر کرے، زبان کی حد تک محدود نہ ہو، ورنہ کتنے ایسے حافظین قرآن ہوں گے جو مفہوم قرآن سے ناواقف ہوں گے، جنہیں پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن پڑھا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے. قرآن ظلم کو منع کر رہا ہوگا، وہ ظلم کر رہے ہوں گے. قرآن حرام کھانے سے منع کر رہا ہوگا، وہ حرام کھا رہے ہوں گے. تو قرآن زبان کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، عمل کے اندر نظر آنا چاہیے. رسول اکرم کی ایک اور حدیث کتاب کنز الاعمال کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ایک دوسری روایت سے ملتی جلتی ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں. اس حدیث کو سنیں گے تو وہ روایت بھی آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا میں 4 چیزیں، صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جو بے محل ہیں اور مظلوم ہیں، یعنی جنہیں اس جگہ پر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آ گئی، اور مظلوم بھی ہیں. پھر فرماتے ہیں ظالم کے اندر قرآن. اگر کوئی ظالم حافظ قرآن بن جائے تو یہ قرآن بے محل بھی ہے، اس جگہ پر آنا بھی نہیں چاہیے تھا، اور مظلوم بھی ہے. کیوں بے محل اور مظلوم ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ یہ حفظ تو کرتا ہے، یاد تو کر لیتا ہے قرآن کو، لیکن اس کی حدود کو نہیں نبھاتا، اس کی باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھتا. ظلم کر رہا ہے، قرآن ظلم کا منع کرتا ہے. یہ حافظ ظلم کرتا ہے، قرآن بھی دل میں موجود ہے. تو قرآن موجود تو ہے لیکن قرآن کا خیال نہیں ہو رہا. پھر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں مسجد کہ جہاں کے لوگ نماز نہ پڑھیں، یعنی مسجد کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں کے لوگ نماز نہ پڑھیں، تو یہ بے محل بھی ہے اور مظلوم بھی ہے. یعنی غلط جگہ پر ہو گئی. کسی ایسی جگہ پر ہوتی جہاں لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے تو فائدہ بھی ہوتا. مظلوم بھی ہے کیونکہ مسجد کا کام ہے کہ اسے آباد کیا جائے. یاد رکھیے مسجد کو آباد کرنے کی خاص تاکید کی گئی ہے. اب وہ روایت ذہن میں آنا شروع ہوگی کہ 3 چیزیں قیامت کے دن فریاد کریں گی. ایک عالم، ایک قرآن، اور ایک مسجد. عالم اس لیے کہ لوگ مسئلہ پوچھنے نہیں آتے تھے، مسجد اس لیے کہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، اور قرآن اس لیے کہ اسے کھول کر نہیں پڑھا جاتا تھا. یہ حدیث اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں تیسری چیز، قرآن مجید ایسے گھر میں کہ جہاں اسے پڑھا نہ جاتا ہو، بے محل بھی ہے، مظلوم بھی ہے. کسی ایسے گھر میں ہوتا جہاں پڑھا جاتا تو مقام بھی ہوتا، مظلوم بھی نہیں ہوتا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کو مظلوم بنا رہے ہوں، ہمارے گھر میں قرآن پڑھا ہو اور ہم اس کی تلاوت نہ کر رہے ہوں. پھر فرماتے ہیں چوتھا، نیک آدمی بری قوم کے اندر بے محل بھی ہے، مظلوم بھی ہے. یعنی برے لوگوں کے اندر اگر نیک آدمی ہو تو اس کی نیکیوں کو نہ قبول کیا جاتا ہے، نہ اسے اجر ملتا ہے، نہ اس نیک آدمی کی پرواہ ہوتی ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ بے محل ہے، غلط جگہ پر آ گئے. اگر نیک لوگوں کے درمیان ہوتا تو اس کی قدر کرتے. دنیا میں آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو غلط لوگوں کے درمیان بیٹھ کے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ان کی نیکی کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، جہاں قبول نہیں کیا جاتا. رسول اللہ فرما رہے ہیں بے محل بھی ہے، مظلوم بھی ہے. ایسا نیک آدمی جو برے لوگوں کے درمیان ہو، بے محل بھی ہے، مظلوم بھی ہے. اب آئیے قادیان قرآن کی طرف. قرآن پڑھنے والوں کی کتنی قسمیں؟ 3 روایتیں ہیں، بڑی تیزی سے آپ کی خدمت میں بیان کروں. ایک رسول ختمی مرتبت کی روایت ہے، ایک مولا کائنات کی، اور ایک چھٹے امام کی. تینوں نے قاریان قرآن کی قسمیں بیان کی ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کتنے قسم کے ہیں. ملتی جلتی روایتیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ابن عامر سے کہ تو دیکھے گا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے. فرماتے ہیں ایک جو خدا کے لیے قرآن کی تلاوت کرے گا، ایک وہ ہوگا جو دنیا کے لیے
قرآن کی تلاوت کرے گا، اور تیسرا وہ ہوگا جو لڑائی جھگڑے کے لیے، ذاتی مقام بڑھانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر تو خدا کے لیے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے تو یہ کام کرنا، دنیا کو دکھانے کے لیے یا ذاتی مقام بڑھانے کے لیے قرآن کی تلاوت مت کرنا، لڑائی جھگڑے کے لیے مت کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مقام پہ لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں، قرآن مجید سے صرف اپنے مطلب کی آیت اٹھا کر پیش کریں گے، دیکھو میرے کردار کے اندر قرآن مجید کی آیت موجود ہے، میں کتنا عمل کرتا ہوں قرآن کے اوپر کہ ظلم نہیں کرتا۔ تو بھائی قرآن یہ بھی کہتا ہے سود مت کھاؤ، سود تو تم کھاتے ہو۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے مومن کی توہین نہ کرو، مومن کی توہین تو تم کرتے ہو۔ قرآن تو باقی پیغام بھی دیتا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، نہ نماز پڑھتے ہو نہ روزے رکھتے ہو۔ صرف وہ آیت یاد آتی ہے کہ جو خود کر رہے ہوتے ہیں اور انسان کہتا ہے دیکھو میں قرآن پڑھ بڑا عمل کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیے قرآن کو اپنی ڈھال بنا کر اپنے فائدے کے لیے استعمال مت کیجیے۔ امام فرمانے خدا کے لیے پڑھو۔ رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ قاریان قرآن کی بات ہو رہی ہے، کس قسم کی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور آپ فیصلہ کرنا شروع کیجئے رسول کی اس حدیث کا کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ تو قرآن لعنت کیوں بھیجے گا؟ جب تمہاری تلاوت ایسی ہوگی جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو، جب تمہاری تلاوت کے ذریعے سے تم لوگوں کے اوپر فضیلت جتانا چاہ رہے ہو۔ رسول اکرم فرماتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو ذریعے معاش بنا لیتا ہے، بزنس کر لیتا ہے قرآن کا، اور اس لیے پڑھتا ہے کہ بادشاہ لوگ اس کی عزت کریں، ہدیہ دینے والا ہے کہ ہدیہ دے، لفافہ بنا کے دے، اور اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں، قریب ہونا شروع ہو جائیں، کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ مقصد صرف لوگوں کو قریب بلانا ہے، مقصد صرف لوگوں کو انسپائر کرنا ہے، پہلی قسم وہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسری قسم وہ ہے کہ جو قرآن کے حروف کو تو اچھے سے پڑھتا ہے لیکن عمل کے اندر قرآن کی کوئی حدود باقی نہیں رہتی۔ قرآن حلال و حرام کا منع کرتا ہے، وہ حرام انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن حجاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ حجاب کی پامالی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن سود کا منع کرتا ہے، وہ سود کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کے حروف کو تو ادا کر رہے ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی حدود کو پامال کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسے قاری بہت زیادہ ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کی حدود کو پامال فرما رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں قسمیں یہ ایسی ہیں کہ خدا ان کو کبھی برکت نہیں دے گا۔ جو لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا حدود کا خیال نہیں کر رہے، ان کو کبھی خدا برکت نہیں دے گا۔ پھر فرماتے ہیں تیسری قسم وہ ہیں کہ جو قرآن کو اپنے دل کا مرہم بناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اپنے دل کو سکون دیتے ہیں، ذکر پروردگار ان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں راتیں گزارتے ہیں تو قرآن کے سہارے سے، قرآن کو راتوں کو اٹھ کر پڑھتے ہیں، مساجد کے اندر اس قرآن کو لے کر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سر جھکا کر گڑ گڑاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں بس ان لوگوں کے ذریعے سے خدا بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے خدا بلاؤں کو ٹالتا ہے، آسمانوں سے بارش برساتا ہے، اور خدا کی قسم ایسے قاری کو خدا سرخ سونے سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ سرخ سونا یعنی لال، ریڈ گولڈ، عرب کے اندر یہ مشہور تھا سرخ سونا، سونے کے پہاڑ ہوا کرتے تھے، سرخ سونے سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور واقعی اگر خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، قرآن کو اپنا ہم و غم بنائیے، قرآن کے ساتھ بیٹھیے، قرآن سے سیکھیے، قرآن کے ساتھ زندگی گزاریے، نہ لوگوں کی توجہات حاصل کرنے کے لیے نہ فائدہ اٹھانے کے لیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، اب یہ آخری حدیث قاریان قرآن کے اعتبار سے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کے ذریعے بادشاہ کا قرب حاصل کریں گے، لوگوں پر احسان جتائیں گے قرآن پڑھنے کے بعد۔ میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں دے دی، بڑی تیزی سے آگے بڑھوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ قسم دوزخیوں کی ہے، جن کا مقصد لوگوں پہ احسان جتانا ہے، بادشاہوں کی قربت کو حاصل کرنا ہے کہ بڑے لوگوں کے قریب ہو جائیں اچھی تلاوت کر کے۔ دوسری قسم جو الفاظ کو تو یاد کرتے ہیں لیکن حدود قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ بالکل ملتی جلتی حدیث ہے
کہ الفاظ تو زبان پر ہیں لیکن عمل کے اندر قرآن کہیں نظر نہیں آ رہا، فرماتے ہیں یہ بھی دوزخی ہے۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں تیسرے وہ افراد ہیں جو خود کو قرآن کے سائے میں چھپا دیتے ہیں، قرآن کا سایہ اس انداز میں لیتے ہیں کہ ہر چیز قرآن کے ساتھ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، قرآن کہتا ہے روزے رکھو، روزے رکھتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز قرآن سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن کے حلال کو حلال، قرآن کے حرام کو حرام جانتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ترین نقطہ ہے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھو، قرآن کے حرام کو حرام سمجھو۔ کسی مقام پر یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر نہیں آؤ کہ یہ آیت قرآنی مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تمہاری عقل قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں کی گفتگو تو امام حسن کے متعلق ہوگی، اس کے بعد ایک آخری گفتگو قرآن مجید کے اعتبار سے اس عنوان پر کروں گا کہ قرآن کے ظاہر و باطن کو سمجھنا آسان ہے کہ نہیں ہے، قرآن کے اندر کتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، قرآن کے اندر محکم متشابہ چیزیں کتنی ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بحث ہے قرآن مجید کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ شب 17 رمضان المبارک کے اندر یہ گفتگو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو خدا نے بلاؤں سے بچا لیا ہے، یہ جنت والے ہیں۔ اور چھٹے امام ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ان کو خدا نے وہ مقام دیا ہے کہ یہ چاہیں تو کسی کی شفاعت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کسی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، اتنی پروردگار عالم نے ان کا مقام رکھا ہے۔ تو بازار گرامی، اگر انسان قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے تو زندگی کے سارے معاملات سالو ہو سکتے ہیں۔ معصوم کی ایک حدیث کے ذریعے سے ایک نسخہ انسان کی مشکلات کا پیش کرتا چلوں۔ امام فرماتے ہیں اذا خفت امرا فقرا مئۃ آیۃ من القرآن حیث شئت ثم قل اللہم اکشف عنی البلاء۔ امام فرماتے ہیں جب تم کسی معاملے کے اندر خوفزدہ ہو جاؤ اور ڈرنے لگو تو قرآن مجید کی 100 آیتوں کو پڑھو۔ کوئی بھی معاملہ ایسا ڈر رہے ہو، خوف کے اندر آ گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، 100 آیتوں کی تلاوت کرو، جو مرضی قرآن مجید کی کوئی بھی 100 آیتیں، اور پھر 3 مرتبہ کہو اللہم اکشف عنی البلاء، اے پروردگار مجھ سے اس بلا کو دور کر دے۔ ان 100 آیتوں کی تلاوت کے صدقے میں پروردگار عالم تمہاری بلا کو دور کر دے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا قرآن کے ذریعے سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے عوام آسان و شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک